سورہ الشعراء بھی مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ صورت سورہ واقعہ جو 27ویں سپارے میں ہے اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں کافی ہیں، توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پچھلے انبیاء کرام کے واقعات اور امتوں کے واقعات بھی اشارتاً بتا کر بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی ایسے منہ مانگے معجزات جب دیکھتے تھے تو اس کا انکار کر دیتے تھے، تو پھر انہیں اللہ پاک نے عذاب دیا اور ہلاکت کا وہ شکار ہوئے۔ تو اس ضمن میں جو ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں، شاعروں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی شاعر نہیں ہیں، وہ تو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا کہ اس میں اللہ پاک نے شعراء کا ذکر کیا۔ شروع کرتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اتنا نہ رنجیدہ ہوں، اتنا نہ غم کریں کہ گویا کہ آپ اپنی جان گھلائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے نا کہ جب انسان اتنی زیادہ کوشش کر رہا ہو، دن رات کوشش کر رہا ہو، ہر لحاظ سے کوشش کر رہا ہو، پھر بھی کوئی شخص بات نہ مانے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، تو آپ کو تو ایسا تھا کہ جیسے آپ نے اپنی جان پر یہ گھلانے کی جو کیفیت ہے وہ طاری کر لی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان میں سے ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دے کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ معجزے مانگتے رہتے ہیں نا، تو اللہ چاہتے تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کی گردنوں کو جھکا سکتے ہیں، لیکن مقصد اللہ کا یہ نہیں ہے نا کہ زبردستی ان کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے۔ ایمان لانا جو ہے وہ اپنی رضا اور رغبت سے ہو، اپنے اختیار سے ہو، تو وہ اللہ کو قبول ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت مہربان بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اقتدار ہے، وہ چاہے تو ان کو رکوع میں لے آئے، اور لیکن اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی شفقتیں فرماتا ہے۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے۔ اب فرعون جو تھا وہ انہو طغی، اللہ پاک نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس نے سرکشی کی تمام حدود جو ہیں وہ پھلانگ لی ہیں کہ وہ یہاں تک ظلم کرنے پر آ گیا ہے کہ لوگوں کی اولادوں کو، لوگوں کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا ہے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھواتا ہے اور انہیں غلام بنا کر انہیں سخت ذلیل کرتا ہے اور ان کو ساتھ ظلم و ستم کی اس نے انتہا کر رکھی ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ کیا اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔
موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو اور تھوڑا وہ ڈرتے تھے کہ کس طرح سے اس کے سامنے جائیں گے، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ایک خطا ان سے ہو گئی تھی کہ ان کے قوم کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کو خوف بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے اللہ پاک سے سفارش کی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی میرے نبوت کے کام میں میرا شریک کر دیجئے، اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے، یعنی وہ قتل کا جو جرم ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بدلے میں قتل ہی نہ کر ڈالے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ساری باتوں کو سن رہا ہوں۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بچے تھے؟ یعنی اب فرعون اپنے احسانات گنوا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے چھوٹے سے بچے تھے تم، اور ہم نے تمہیں پالا تھا، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے ہیں، اور جو حرکت تم نے کی تھی، یعنی وہ جو قتل خطا ہوا تھا، وہ بھی تم کر گزرے، اور تم بڑے ناشکرے آدمی ہو کہ ہمارے ان احسانات کا بدلہ اس طرح سے دے رہے ہو کہ آ کر اب ہمیں کہہ رہے ہو کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی کہ فرعون یہ تانا دے رہا ہے کہ تم نے ہمارے احسانات کے بدلے میں ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ جو کام مجھ سے ہوا تھا تو ایسی حالت میں ہوا تھا کہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، چنانچہ جب مجھے تم لوگوں کا خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے یہاں سے بھاگ گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا۔ یعنی نبی کریم موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ والی بات کہ یہاں سے میں چلا گیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے، وہاں سے واپسی پر انہیں نبوت عطا ہوئی تھی۔ یہ سورہ قصص میں واقعہ اور زیادہ تفصیل سے آنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ آیت نمبر 22 ہے، اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے تو سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ جو اتنی بڑی قوم ہے بنو اسرائیل کی، وہ ساری تمہاری غلام ہے اور تمہاری خدمتیں کر رہی ہے، تو وہ کوئی احسان نہیں ہے۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ یعنی جس رب العالمین کی تم دعوت دے رہے ہو اس کا کیا کون ہے وہ؟ یعنی مجھے تعارف کرواؤ اس کا۔ موسیٰ نے کہا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ نے کہا وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم واقعی یقین کرنا چاہتے ہو تو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، الا تستمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فرعون بولا، لوگوں کو مخاطب کر کے بولا کہ سن رہے ہو، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو صفات اللہ تعالیٰ کی بتائی ہیں، فرعون اس کو دیوانگی سمجھ رہا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرق والمغرب، یعنی اسے اپنا اور اپنے باپ دادوں کا رب ہونے پر یقین نہیں آیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو وہ رب جو ہے وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی کائنات بستی ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل سے کام لو تو یہ بات دیکھو۔ کہنے لگا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو کہ جیل خانے میں پڑے ہوتے ہیں، یعنی جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ بولے اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے تو پھر؟ قال فأتی بہ، کہنے لگا لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فألقى عصاه، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فإذا هي ثعبان مبین، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا واضح اژدہا بن گیا۔ اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں کھینچ کر نکالا
تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید چمکدار ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے۔ وہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو جادو ہمیں دکھا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم لیں اور اپنے پورے ملک میں ماہر بندے بھیجیں کہ ماہر ترین جادوگر جو ہیں وہ لے کر آئیں اور پھر ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ فجمع السحرۃ، چنانچہ ایک معین دن کے خاص وقت میں سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون سے جادوگر کہہ رہے ہیں۔ فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ انعام کیا ہے کہ فرعون کا قرب حاصل ہو جائے گا، فرعون کے مقرب لوگ میں شامل ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تو قرب جو ہے یہ ایک کتنا بڑا انعام سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی جو کوئی کسی کی عزیز ہستی ہو، پسندیدہ ہستی ہو، اس کے قریب رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ فیض پاتے ہیں۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ قرب عطا کر رہا ہے اپنے جادوگروں کو۔ اللہ پاک نے بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کو اپنا قرب عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے نا جنت میں، تو یہ قرب جو ہے کسی کے قریب ہونا اور یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے۔ اس کے بعد فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب وہ ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو بنا کے وہ لائے تھے زمین پر وہ رینگنے لگیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ تو جادوگروں کو سمجھ لگ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے موسیٰ کا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پھر وہ جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی سجدے میں گر گئے کی بجائے اللہ پاک نے فرمایا سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایسا تھا کہ بے ساختہ اس معجزے نے ان کو سجدے میں ہی گرا دیا۔ یہ جادوگر سمجھ رہے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جادو نہیں ہے، حقیقت کو وہ جان گئے تھے۔ اب ساتھ میں انہوں نے کہا سجدے میں گرے اور ساتھ میں کہا قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون تو پیچ و تاب کھانے لگا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہوگی اور اس کے جادوگر غالب آئیں گے۔ اس نے دیکھا کہ معاملہ ہی الٹ ہو گیا، اس کے سارے جو عوام ہے، جو اس کے جادوگر ہیں، وہ سارے کے سارے فرعون موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو بازی تو الٹ گئی تھی، کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ثابت یہ ہوا کہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب فرعون سخت غصے میں آ چکا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری اجازت کے بعد یہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس نے انہیں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارا لیڈر ہے موسیٰ، اور اسی نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے اور اسی نے تمہیں یہ بھیجا ہے یہاں پر۔ تو اب میں تم ساروں کا یہ کروں گا کہ مخالف سمتوں سے ایک طرف کے ہاتھ کٹواؤں گا دوسری طرف کے پاؤں، اور اس کے بعد تمہیں وَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے، یعنی کہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، اب ہم جو یہ تیرے ہاتھوں مریں گے تو ہم نے جانا تو اپنے پروردگار کے پاس ہے۔ تو ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا،
اور ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے، یعنی اپنے السابقون الاولون کے سب سے پہلے ایمان والے ہیں، ہم سبقت لے آئے ہیں ایمان میں، تو اس وجہ سے اللہ پاک ہمیں بخش دے گا۔ اور اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو اور میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا، کہ تم جا رہے ہوگے تو یہ لوگ پیچھے تمہارے آئیں گے۔ اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت میں نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تھوڑے سے یہ لوگ ہیں، تو ہم نے سارا سامان تیار کیا ہوا، یعنی ہمارا لشکر تیار ہے، تو چلو ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی۔ اللہ پاک نے اس طرح ان کو ان کی بستیوں سے باہر نکالا، اپنے اچھے بھلے باغوں اور چشموں والے مصر زرخیز ملک تھا، اس میں رہ رہے تھے، اور مصر جو تھا اس وقت فرعونوں کا بڑا ایک ایڈوانسڈ سمجھیں کہ سویلائزڈ طریقے سے وہ شہر آباد کیا ہوا تھا، اس میں ہر قسم کا نظام تھا اور تعمیرات تھیں بہت اعلیٰ قسم کی، اور ان لوگوں کے پورے نظام تھے چلانے کے، ملک کو چلانے کے، تو ایک طرح سے متمدن قوم تھی نا، سویلائزڈ نیشنز جو تھیں، تو اب وہ ساری دھری کے دھری رہ گئیں، سب چیزیں وہ وہاں سے نکال لیے گئے۔ جب وہ تعاقب میں آئے ہیں تو پیچھے اپنا شہر بسا بسایا چھوڑ آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خزانے تھے ان کے اور باعزت مقامات سے بھی اللہ نے ان کو نکال دیا۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، کئی سال لگے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سال ان کے درمیان میں رہ کر ان کو تبلیغ کرتے رہے، آخر کار پھر یہ ہوا تھا، کئی سالوں کے بعد جب قوم مان ہی نہیں رہی تھی، تو پھر اللہ پاک نے اس طریقے سے ان کو نکالا تھا۔ غرض یہ ہوا کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ رات میں نکلے تھے، تو جیسے ہی صبح ہوئی ہے نظر آیا کہ دونوں کو نظر آنے لگے، روشنی ہو گئی، تو موسیٰ کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیلی، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے تو فرعونی آ رہے ہیں، تو اب انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ ان معی ربی سیہدین، ہر مشکل گھڑی میں انسان یہ سوچے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر اس وقت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا جو عصا ہے وہ سمندر پر مارو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کیسا بڑا معجزہ تھا! پانی کے دو ٹکڑے ہوئے، پھٹا سمندر اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ دو ٹکڑے، بعض جگہ آتا ہے کہ یہ 12 قبیلے تھے، تو کئی ٹکڑے ہوئے، کئی جگہوں سے پھٹا اور پہاڑوں کی طرح سائڈ پر کھڑا ہو گیا، پانی کے پہاڑ بن گئے، درمیان میں خشک راستہ بن گیا اور یہ لوگ اس راستے سے پار ہو گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو بھی اس جگہ ہم نزدیک لے آئے۔ اب وہ پیچھا کرنے والے بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیلی نیچے اتر گئے سمندر میں، نیچے تو خشکی کا راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے آ گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جب موسیٰ اور علیہ السلام اور ان کے ساتھی دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، ان سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور یہ ابھی پیچھے تھے فرعونی، یہ ابھی سمندر کے درمیان میں ہی تھے، پھر اللہ پاک نے ان ساروں کو غرق کر دیا، سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا۔ سمندر جو پہلے پھٹا ہوا تھا مل گیا آپس میں، تو یہ سارے اس میں پانی میں غرق کر دیے گئے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں ایک نشانی ہے۔ مکہ والے نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو
اللہ پاک ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھو، سنو، اس واقعے میں کتنی بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اکثر ان میں سے مومن نہیں تھے، یہ ڈوبنے والے جو ہیں چونکہ اکثریت میں تھے اور مومن نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب تو غالب بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے احکامات پر، وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ رحم بھی فرماتا ہے اپنی مخلوق پر۔ اگر اس کی مخلوق اس کا کہنا مانے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اب آگے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ پڑھ کے سنائیں، خبر بتائیں ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ آپ کس چیز کی بندگی کرتے ہیں، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے ہم نے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تم لوگوں کو نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ایسی تو کوئی بات نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، بس اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال افریتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا بلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہے سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب رب العالمین جو ہے، ابراہیم علیہ السلام جس رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدین، اور اسی نے مجھے ہدایت دی، راستہ دکھایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ میرا رب جو ہے وہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے جس سے یہ امید میں لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ اب یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کہ ایسے سچے لوگ پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ تو یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت محمدیہ کے حق میں کیسے قبول ہوئی ہے کہ امت محمدیہ ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی گواہی ہر نماز میں دیتی ہے، ان پر درود پڑھتی ہے، ان کی جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ان کی دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک سے وہ اور دعا کرتے ہیں کہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، آخر میں انہوں نے اپنے باپ کی مغفرت کی بھی دعا کی ہے کہ میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا انہوں نے اپنے باپ کے لیے مانگی تھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ دعا پہلے مانگی تھی انہوں نے جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جب آگ میں ڈالا گیا اور ہجرت کرنے پر اس نے مجبور کر دیا اور بالکل اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے دین کو کبھی قبول نہیں کروں گا، تو جب پتہ چل گیا کہ یہ ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور یہ کبھی بھی اب اسلام نہیں لائے گا، تو پھر اللہ پاک نے ان کو منع کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ پکا کافر ہے، اب یہ ایمان نہیں لائے گا، تو آپ ان کے حق میں دعا نہ کریں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ اس بات کا ذکر ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ تو ممانعت جب آ گئی تھی سورہ توبہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ممانعت آئی کہ آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت نہیں کریں گے، تو اس میں اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم نے جو پہلے بات کی تھی وہ
اس وقت تک کے تھی جب تک کہ انہیں امید تھی، جب پتہ چل گیا کہ وہ پکا کافر ہے تو پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اب جو یہاں پر اللہ پاک نے بقلب سلیم کا ذکر کیا کہ اللہ کے پاس جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ سلامتی والا دل وہی کہ ہمارے دین کا نام جو ہے اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب سلامتی ہے۔ تو جو اللہ کے آگے جھکا ہوا دل ہو، سر تسلیم خم کیا ہوا ہو، اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور اللہ کے دین کو قبول کرنے والا دل ہو، وہ ہے سلامتی والا دل۔ اس دن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ اور پھر ان کو اور ان گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو گمراہ تھے اور وہ بھی، اور ان کے معبود ان کو بھی ڈال دیا جائے گا، تو وہ ان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ تو اب یہ جب مجرم آپس میں جب سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو اس وقت پھر حسرت کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ اللہ پاک دنیا میں بھیج دے تو ہم پھر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، ہم مومن بن جائیں گے۔ تو لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ ساری عبرتیں مکہ والوں کو سنائی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ آیت نمبر ہے 105۔ جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ نوح کی علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلائی جا رہی تھی تو وہ کہتے کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فاتقوا اللہ وأطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یہ آیت 2 مرتبہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی زبانی فاتقوا اللہ وأطیعون کہ اللہ کا ڈر رکھو اور میری بات مان لو، میری اطاعت کر لو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی جو غریب غربا ہیں وہ تم پر ایمان لائے ہیں، ہمارے تو معاشرے میں وہ بہت نچلے درجے کے ہیں، تو ہم کیسے تم پر ایمان لائیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کہ نچلے درجے کے جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو میں ان کا مکلف نہیں ہوں، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں پیشہ ان کا اگر حقیر ہے تو اس میں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین، وہ مومن ہیں، اللہ والے ہیں، ایمان لائے ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار کر دور نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک خبردار کر دینے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہم ہلاک کر دیں گے۔ نوح نے کہا میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا نوح علیہ السلام کی یہ دعا کہ انہوں نے پھر جب وہ بے بس ہو گئے 950 سال کے بعد، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے کی دعا کر دی۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔
اب عاد کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. کذبت عاد المرسلین، عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم بنی وہ عاد ہے. جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. تو یہ عاد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو زندہ بچے تھے لوگ ایمان والے، آگے جو ان کی نسل چلی تو وہ ہے قوم عاد. ان میں ان کے بزرگ کا نام عاد تھا، تو اس وجہ سے یہ ان کا نام یہ بنا. تو یہ لوگ جب کافی سال گزر گئے، کئی نسلیں گزر گئیں، تو جو پچھلا دین تھا نوح علیہ السلام کا یہ اس کو چھوڑ بیٹھے اور بتوں کی پوجا میں شریک ہو گئے. اس طریقے سے انہوں نے آغاز کیا کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو بڑے اللہ والے گزرے تھے، ان کے بزرگ گزرے تھے، انہی کے نام کے انہوں نے بت بنائے، مورتیاں بنائیں. ایک نسل نے تو ان کا احترام کیا، اس کے بعد کی نسلوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا. تو اب وہ وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا انی لکم رسول امین، کہ اے میری قوم میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ وأطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ تو اس ذات کے ذمے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو. یعنی یہ کوئی بلند جگہ پر کوئی نہ کوئی یادگار بنا لیتے، مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، محض دکھاوا ہوتا تھا. اور یا تو ایسا کرتے کہ اونچی اونچی تعمیریں بنا کر وہاں پر بیٹھ جاتے اور نیچے جو لوگ گزرنے لگتے ان کے ساتھ ناشائستہ حرکات کرتے یا کہ راستے روکتے. اس طرح کا کوئی انہوں نے بلند چیزیں بنانے میں لگایا ہوا تھا اپنا وقت. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم یہ بڑی بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑتے ہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. یعنی اتنا ان کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو کہ جیسے ہمیشہ تم نے زندہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، یعنی کسی قوم پر جب تم حملہ کرتے ہو یا غالب آتے ہو تو تم پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو. اب فاتقوا اللہ وأطیعون، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں نوازا ہے کہ تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو خود تم جانتے ہو. اسے تمہیں مویشیوں اور اولادوں سے بھی نوازا ہے اور باغوں اور چشموں سے بھی. حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. وہ کہنے لگے، قوم عاد کیا کہنے لگی، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، باتیں ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو. تو یہ عادت ہی ہے پچھلے لوگوں کی کہ نئی بات نہیں ہمیں نظر آ رہی اس میں. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں. غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلا دیا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی. یہ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی. قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان جیسی قوم پھر دوبارہ پیدا نہیں کی. کتنی طاقتور تھی، کتنے اونچے لمبے ان کے قد تھے اور بہت ہی جسمانی طور پر یہ قوی لوگ تھے. اس کے بعد جب ان کو ہلاک کر دیا گیا تو اس کے بعد جو اگلی قوم آئی انہی کی نسل سے جو ایمان والے لوگ تھے وہ جب بچے، ان بچنے والوں میں پھر جب آگے نسلیں چلی تو ان میں قوم سمود پیدا ہوئی. کذبت سمود المرسلین، تو جب وہ سمود جو ہے وہ بھی جب گمراہ ہو گئی تو اللہ نے اس کے پاس رسول بھیجے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا. ہم یہ سورہ آراف میں اور سورہ ہود میں ان کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں. اذ قال لهم اخوهم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین،
میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی ہر رسول جو آیا ہے اس نے یہی جملہ بولا ہے، انی لکم رسول امین، کہ امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ اس نے ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دینا ہے جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تم تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے. وہ کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم جادو کا شکار ہو گئے ہو. تو یہ قوم جو تھی یہ بھی پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کرتی تھی، اتنا ان کے پاس طاقت تھی، اتنا فن ان کو، عمارت کا جو تعمیرات کا فن ہے اس میں بڑی ماہر تھی کہ ہاتھوں سے ہی پہاڑوں کو تراش لیتی تھی. تو یہ چیزیں جب صالح علیہ السلام نے ان کو کہیں تو صالح علیہ السلام نے انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ. صالح علیہ السلام نے کہا کہ لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری. نشانی انہوں نے خود مانگی تھی کہ ہمیں اونٹنی اللہ تعالیٰ نکال کے دکھائے جو اتنی بڑی ہو، ایسی جسامت ہو. ویسے ہی اللہ پاک نے نکال دی پہاڑ سے. تو اب اس کے لیے مقرر کیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی ان کے کنویں کا، اور ایک دن قوم کے جانور پانی پئیں گے. تو اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پشیمان ہوئے. یہ چیز جو بھی ہم نے مختصراً پہلے پڑھ لی ہے، تو یہ جو نشانی مانگی گئی تھی نا، تو یہ نشانی ان کے لیے مصیبت ہی بن گئی تھی، کیونکہ وہ اتنی لحیم و شہیم ایسی لمبی چوڑی اونٹنی تھی کہ جب وہ چلتی تھی تو اس قوم کے جو جانور تھے، مویشی تھے، وہ اس سے بدکتے تھے اور ڈر کے بھاگ جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیو ہیکل قسم کی کوئی مخلوق آئی ہے، تو وہ جانور سارے بھاگ جاتے تھے. اور جس جگہ وہ چر رہی ہوتی تھی تو کوئی اور جانور چر نہیں سکتا تھا، کیونکہ جس حساب کی اس کی جسامت تھی اتنی وہ ساری کھیتی کو چٹ کر جاتی تھی. اور ان کے جانور پھر بھوکے رہنے لگے. پانی پینے پر آتی تو سارا کنواں جو تھا خالی ہو جاتا اور ان کے جانور پیاسے رہنے لگے. تو انہوں نے یہ تو پھر مصیبت میں آ گئے کہ اب اللہ کی اس نشانی کو ہم کیسے سنبھالیں. مانگی تو تھی انہوں نے فرمائش کر کے. پھر انہوں نے جب اپنی اس مشکل کا ذکر نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام سے کیا تو صالح علیہ السلام نے باریاں مقرر کر دی کہ ایک دن اللہ کی اونٹنی کھائے گی اور پیے گی اور دوسرے دن تمہارے مویشی کھائے اور پئیں گے. تو اس طریقے سے تھوڑا سا سکون ہوا. لیکن پھر ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو اللہ کی نشانی ہے اس کو ختم ہی کر دیا جائے، یہ ہو ہی نہ، نظر ہی نہ آئے. تو 9 سردار تھے ان کے جو بڑے غنڈے قسم کے تھے. ان لوگوں نے وہ فساد پھیلاتے تھے. پچھلی آیت میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ان فساد پھیلانے والوں کے پیچھے نہ لگو. تو وہ 9 بندے تھے جو غنڈہ قسم کے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. انہوں نے پھر اکسایا ایک آدمی کو کہ تم اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو. اس نے کاٹ دیے اور پھر آخر کار کیا ہوا، پشیمان ہو گئے. مطلب اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ عذاب نے انہیں آ پکڑا اور ساری کی ساری قوم جو تھی پھر تباہ ہو گئی. اور خالی انہوں نے اونٹنی پہ قتل کرنے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اونٹنی کے بعد انہوں نے تیاری کی کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہیں عذاب آ جائے گا. وہ عذاب ایک خوفناک چنگھاڑ کی شکل میں آیا تھا کہ ان کے کلیجے جو تھے اس سے پھٹ گئے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ والے جو نشانیاں مانگ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ جب اللہ کی نشانی آ جاتی ہے پھر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے تو پھر موت اور عذاب اور اللہ کی پکڑ ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو مکہ والے جو ہیں وہ بار بار جو معجزے مانگ رہے ہیں ان سے وہ باز آئیں اور جو نشانیاں دی گئی ہیں انہی پر ایمان لائیں.
قذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمے ہے جو سارے جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں ہم بستی سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی انہوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے باہر نکالنے کی دھمکی دے دی۔ لوط نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہوں، میرا پروردگار میرے اب نے اللہ سے دعا کی رب نجنی و اہلی مما یعملون، میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی، یہ ان کی بیوی تھی جو ایمان لانے کی بجائے اپنی بد کردار قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ تو عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عورت پیچھے رہ گئی تھی، اور جب بستی والوں پر عذاب آیا تو یہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے سب کو تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ بارش پتھروں کی بارش تھی، تو اللہ پاک نے بتایا بہت بری بارش تھی، انہیں پہلے ڈرایا گیا تھا لیکن یہ ڈرے نہیں تھے۔ یقیناً اس واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ایکا کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا سورہ اعراف میں، تو گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی مدین میں، وہ گھنے جنگل کے قریب ہی واقع تھی۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ دو بستیاں تھیں، مدین ایک الگ بستی تھی اور ایکا جو ہے گھنے جنگل کے پاس ایک الگ بستی تھی، تو دونوں بستیوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جبکہ شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمے ہے جو سارے جہان کی پرورش کرتی ہے۔ پورا پورا ناپ دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں۔ یہ کفر و شرک تو تھا ہی، لیکن ایک الگ سے جو ان کے اندر برائی تھی وہ یہ تجارت میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، چیز لیتے وقت اور پیمانے استعمال کرتے اور چیز دیتے وقت اور پیمانے استعمال کرتے، لیتے وقت ناپ اور ہوتے اور دیتے وقت ناپ اور ہوتے۔ تو تجارت کی جو بدعنوانیاں ہیں یہ اس کا شکار تھے۔ تو انہیں حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پورا پورا ناپ دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ تو یہ فساد ان کا یہ تھا کہ ایک تو یہ ناپ تول میں کمی کرتے، دوسرا یہ راستوں کے ناکوں بیٹھ جاتے، چوکوں پر ناکا لگا کر بیٹھ جاتے اور راستہ چلنے والوں کو پر ڈاکے مارتے اور ان کو لوٹ لیتے، بھتہ خوری بھی کرتے کہ جو تاجر تجارت کرتے ان سے غنڈہ ٹیکس بھی یہ وصول کرتے تھے۔ تو یہ فساد تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ زمین میں فساد مچاتے مت پھرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلی خلقت کو بھی۔ کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، یعنی وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کہتے تھے نا کہ آپ پر جادو ہے اور آپ جو ہے پچھلی کہانیاں سناتے ہیں، یہ وہ سارے پیغمبروں کو ایسے ہی ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ تو کہنے لگے کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تو پورے یقین کے ساتھ تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔
سائبان والا دن یعنی کہ ایک بادل پہلے ان کے اوپر آیا، اس نے سایہ کر لیا، اور کیا ہوا کہ کئی دن تک سخت گرمی پہلے پڑی، تو پھر جب ایک بادل ان کی بستی کے قریب آیا تو بظاہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو یہ سارے کے سارے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے خوشی خوشی کہ یہ بادل ہم پر برسے گا اور جو اتنی پہلے گرمی تھی اس سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو پھر جب یہ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس بادل نے ان پر انگارے برسائے جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مکہ والوں کو یہ سارے عبرت والے واقعات بتا کر کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، یہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام خوش ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ساتھ ان کو جوڑا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوئے ہیں۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے پیغمبر تمہارے قلب پر یہ اتارا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یعنی بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان ہے، واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو پرانے اللہ نے زبر الاولین پرانے صحیفے نازل کیے، تورات، انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے زبور، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں بھی اس قرآن کا ذکر موجود ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں؟ بنو اسرائیلیوں کو یہ جب ان سے ملتے تھے اور ان کے علماء سے پوچھتے تھے، جا کے یہ جو ہم نے سورہ کہف پڑھی یہ بھی انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں سے پوچھے سوال، سورہ یوسف پڑھی یہ بھی انہوں نے سوال پوچھے، تو اللہ نے ساری صورتیں نازل کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں، اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے اسے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ عربی قرآن کریم کا معجزہ ہونے میں اور یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور عرب لوگ جو کہ خود عربی بولتے ہیں اور وہ خود بڑے قادر الکلام شاعر تھے اور اپنی زبان پر وہ فخر کیا کرتے تھے، وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ قرآن اجمی زبان یعنی کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہم نازل کر دیتے، وہ عربی سے ناواقف ہوتا اور وہ پھر قرآن کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل معاذ اللہ کمزور ہیں، بلکہ انہوں نے یہ ضد کی بنا پر طے کر رکھا ہے کہ کیسے ہی دلائل سامنے آ جائیں ایمان نہیں لانا، یہ طے کر چکے ہیں پہلے ہی، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہوگا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر یہ کہہ اٹھیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی اس وقت مہلت مانگیں گے تو پھر وہ مہلت نہ دی جائے گی اور نہ عذاب آنے کے بعد ہدایت ان کو ملے گی۔ افرائیت ان متعناہم سنین، بھلا بتاؤ کیا ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ابھی یہ گزار لیں گے زندگی، پھر عذاب کے وقت تو ان کا سارا وہ پچھلا سا عیش و آرام جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے، یعنی عذاب آنے سے پہلے ہمیشہ سے خبردار کیا جاتا رہا، پیغمبر بھیجے گئے، خبردار کرنے والے موجود تھے، اب وہ نہیں مانے تو بعد میں پھر
عذاب آئے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بعض لوگ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی شیطان ہے جس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو قادر ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو وہ کے قریب بھی آ سکیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ وہ کوئی کبھی یہ کہتے کہ آپ کاہن ہیں نعوذ باللہ، کبھی شاعری کی کتاب کہہ دیتے، تو یہ ساری چیزیں۔ اور ایک بار تو انہوں نے یہ کہا کہ جنات ان کے قبضے میں ہیں جو انہیں غیب کی خبریں لا کے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کاہنوں کی یہ حقیقت بتا دی کہ جو جنات ان کے پاس آتے ہیں وہ دراصل شیاطین ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ شاید یہ شیاطین ان کو کبھی پسند کریں گے، اور نہ ہی وہ ایسی نیکی کی باتیں کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ آگے جو آیت آئی کہ انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے، یعنی شیطانوں کو تو اللہ پاک وحی کے سننے پر بھی قدرت نہیں دیتے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ جنہیں عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو۔ یہ جو آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 214 نمبر آیت، یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار اپنے قریبی لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حکم ہوا تھا۔ جب پہلی وحی آئی تو اس کے بعد یہ خاموشی سے ہی دعوت دی جا رہی تھی، لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو جمع کیا، کھانے پر بلایا ان کو، اور کھانے پر دعوت دی، اور اس کے بعد پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بات پر جو ابو لہب تھا وہ اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ، یعنی ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا کہ تبا لکا یا محمد، جیسے ان کے ہاں یہ ایک بددعا تھی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم نے کیا ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ تو اس جملے پر اللہ پاک نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل کی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، تو اللہ پاک نے اسی وقت اس کی مذمت میں سورہ لہب نازل کر دی کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو اس آیت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو پھر یہ دشمنیوں کے آغاز ہوتے گئے، اور وہ دشمنی جو ہے ان کے زیادہ سے زیادہ جو قریبی لوگ تھے انہوں نے زیادہ دشمنی دکھائی، اور یہ ابو لہب جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو، یعنی مومنین پر خاص شفقت کرو، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں، یہ لوگ جو ہیں نافرمانی کریں، تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا، بڑا مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے، یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گناہ گار ہو، وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ شاعر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک فرماتے ہیں رہے شاعر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں کہ بے راہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہر وادی میں یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شاعر یعنی کہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا ایسی خیالی دنیا، خیالی وادیاں، خیالی پلاؤ بنائے ہوتے ہیں، اور خیالی وادیوں میں جو بھی شاعر ہیں ان کی جو غزلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ خیالات پر ہی مبنی ہوتے ہیں نا، افکار ان کے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں،
یعنی ان کی جو شاعری ہوتی ہے وہ صرف زبانی حد تک ہوتی ہے، عملی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، تو بیکار کی باتیں ہیں۔ ہاں مگر وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو شاعروں کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے تو شاعری پھر حرام ہے۔ حرام تو نہیں ہے، لیکن ایک اتنا پسندیدہ کام بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شاعری جیسے نعتیہ شاعری ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے یا قوم کے لیے جیسے علامہ اقبال نے مقصدی شاعری کی ہے، یا کہ ایسے اشعار کہے جائیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے اس کی خوبیاں ہوں، یعنی مقصد ہو کوئی نہ کوئی، تو اس شاعری کو اچھا کہا گیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہتے تھے، شاعری کہتے تھے۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہے ہیں، اور کفار جو اعتراضات کرتے تھے یہ اس کا جواب دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ کفار کو کی باتوں کا جواب دو اور ہمیں خوش کرو، ہمیں تسکین پہنچاؤ۔ تو ایسی شاعری کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی یہ فضول گوئی اور عشقیہ شاعری اور ایسی ویسی یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، محض وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، سورہ شعراء مکمل ہوئی۔